لیکن وہ اگلے دن پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی ہر ادا پر قربان ہوتا، فکر کر کے ناشتہ کرواتا، کولون میں مہکے وجود کے ساتھ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا۔ اپنے پہلو میں ہاتھ لگاؤ تو میلی ہوتی دودھ اور شہد میں گندھی حسین شہزادی کو لیے اکڑ کر چلتا۔ وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد تھا۔ بھوربند سے دن چڑھے نکلنے کے بعد فاروق کی پجیرو کہیں اور جا رہی تھی، ایک اور خوبصورت مقام جو بھور بہنی کی طرح سرسبز پہاڑوں میں گھرا ہونے کے ساتھ کسی بھی درمیانے درجے کے حسین شہر جیسا تھا۔ فاروق اسے نہ بتاتا تب بھی اس نے سڑک کے کنارے انگلش میں لکھا پڑھ لیا تھا، ایبٹ آباد۔ فاروق کہتا تھا کہ اس کے ملک کا نظام آج بھی برطانوی دور کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور اس شہر کا نام اسی کی ایک مثال ہے۔ یہاں آنا پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، تبھی ڈرائیور راستوں سے ناواقف معلوم ہوتا تھا۔ انہیں فاروق کے کسی دوست کی پرزور فرمائش پر یہ دعوت قبول کرنی پڑی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی طرح لمبے برآمدوں اور ترچھی چھت والا یہ عالی شان بنگلہ راستے میں نظر آنے والے کئی مکانوں سے بہت بڑا تھا۔ اس کی بیرونی آرائش پر بے دریغ پیسہ بہایا گیا تھا۔ پانی اچھالتے فواروں کے پاس لان کے درمیان میں ایک بڑا سا پنجرا تھا۔ رنگین پروں کو پھیلانے اور سمیٹنے میں مصروف پنجرے میں بند مور اسی جنگل میں ناچ رہے تھے جہاں کوئی کبھی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ فاروق کا دوست ان کا جی جان سے منتظر تھا۔ پہلی نظر ڈالتے ہی سبرینا کو لگا اس کا دل کہیں نیچے، بہت نیچے کی طرف گرتا جا رہا ہے۔ اسے ڈر نہیں لگا تھا، اسے غصہ آیا تھا، اسے شکایت ہوئی تھی، فاروق سے نہیں، اپنے آپ سے۔ فاروق کا کہنا تھا کہ بھوربند میں اس کی بیوی اور فصیح مانڈی والا کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اسے دور کرنے کے لیے مانڈی والا کے اصرار پر اس کی موسم گرما کی رہائش گاہ پر آنے کا فیصلہ قطعاً اس کا ذاتی تھا۔ گو دعوت دینے میں پہل فصیح نے کی تھی، لیکن اسے کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایسے دو ملاقاتوں میں ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست کب بن گئے اسے کیوں پتہ نہیں چلا۔ مگر لمبی میز پر جلتی موم بتیوں کے بیچ دنیا کے بہترین شیف کے ہاتھ سے تیار ہونے والی اٹیلین اور فرینچ ڈشز کو ٹھکرانا اس کے شوہر کے نزدیک سخت غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئے، اب میزبان کو بے عزت کیسے کر سکتے تھے؟ رات کا کھانا کھایا اور اٹھایا گیا۔ فصیح مانڈی والا نے گہری ہوتی رات کا خمار سرخ مشروب میں انڈیل کر گلاس فاروق کی طرف بڑھایا تھا، جو بڑے ہی اطمینان سے اس کے سامنے کے صوفے میں دھنسا کسی بات پر بے سبب مسکرا رہا تھا۔ اس کی سانچے میں ڈھلی مرمری بیوی اپنے دراز قد کو شفون کی دل خوش کن ساڑی میں چھپائے ناراضگی سے پیٹھ موڑے کھڑی، زمین سے چھت تک بلند کھڑکی کے شیشوں کے پار اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مانڈی والا کی نظریں اس کے پشت کے پیچ و خم کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے سرکل میں خوبصورت عورتوں کی کمی نہیں تھی، آسانی سے ہاتھ آنے والی غیر ملکی عورتوں کی بھی نہیں، مگر اس کے تجربے نے اتنا خام، اتنا خالص، ایسی آن بان والا غیر ملکی حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آزاد دنیا سے آئی تھی مگر یہیں کی لگتی تھی۔ اس نے انگلیوں پر گن کر دیکھا، بھوربند سے اب تک کی اس کی سبسرا پر پڑنے والی پانچویں اتنی بھرپور نظر تھی۔ اس نے اب تک ایک بار بھی اسے روایتی پاکستانی لباس کے سوا کچھ پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اسے مشکل سودے کرنے پسند تھے۔ اپسرا کے مالک فاروق سے پہلی ملاقات میں اسے خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کو، جسے کسی وجہ سے بیوی کہنے پر آمادہ ہو گیا ہے، ایسی بے ضرور سوشلائزنگ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا جس سے اس کے لیے ملک کے بااثر کارپوریٹ سیکٹر میں اپنے راستے بنانے کا موقع ہموار ہو۔ اس نے فصیح مانڈا والا کے سامنے کوئی اعتراف نہیں کیا تھا، مگر فوج اور حکومت کے علاوہ کراچی کی اسٹاک مارکیٹ اور چیمبر آف کامرس میں اپنی جڑیں گہری کرتی پنجاب کی اس ماڈرن جاگیردار کلاس سے وہ بخوبی واقف تھا، جس کے فورن پلٹ انتہائی پڑھے لکھے، بہت گھمنڈی، بہت جلدی سب کچھ حاصل کرنے کے خواہش مند، اوور ایمبیشیس نوجوانوں کے لیے پاکستان میں حاصل کرنے کو بہت کچھ تھا، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت، کسی بھی قیمت پر دینے کو تیار تھا۔ اسے اپنے وسیع زمین کے پشت در پشت مالک باپ دادا کی طرح صرف علاقائی اور صوبائی سیاست پر قناعت نہیں کرنی تھی، قومی دھارے کی سیاست سے قومی خزانے تک کی وزارتوں اور محکمہ جات تک اپنی کامیابیوں کے کچھ اہم باب رقم کرنے تھے۔ وہ یقیناً اپنے باپ فیروز
معظم خان سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ اس نے دیکھا فاروق اپنا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنی ناراض افسرہ کے پاس کیا تھا۔ اس نے بڑے استحقاق سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور فصیح مانڈی والا کے دل پر جلن کی آریاں چل رہی تھیں۔ اس کے لیے زیادہ دیر تک اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ فاروق سبرینا کی تنی ہوئی پشت سے کچھ بے حد محبت سے کہہ کر اپنی جگہ دوبارہ جا بیٹھا تھا، یقیناً یہی کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے، تب تک وہ کمرے میں جا کر کچھ آرام کر لے۔ فصیح مانڈی والا کا دل باغ باغ ہو گیا جب سبرینا کے جاتے ہی فاروق نے مسکرا کر فصیح مانڈی والا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سبرینا کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد کے واقعات اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوئے کہ متاثرین کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ سبرینا کے پیچھے کمرے میں پہنچتے ہی مانڈی والا کا سر زور سے پھینکی ہوئی کسی بہت بھاری چیز کے زد میں آ گیا تھا۔ فاروق دوڑ کر اندر پہنچا تو مانڈی والا کے سر سے بہتے خون کے فوارے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ شعلہ جوالا بنی سبرینا گیبریل اپنے دونوں ہاتھوں میں پیتل کا بھاری گلدان دبوچے اگلے حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ گلدان کے پیندے کا باریک کنارہ مانڈی والا کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ فاروق ایسے ایمرجنسی ہنگامے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مانڈی والا کو فوراً قریب ترین ہسپتال لے جانا پڑا، جہاں اس کے پھٹے ہوئے سر میں 1 2 نہیں پورے 8 ٹانکے لگے۔ مانڈی والا صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سوجے اور اکڑے ہوئے سر کو ٹٹول کر قسم کھائی کہ وہ اس مغرور لڑکی کے دماغ کا خناس ضرور نکالے گا۔ فی الوقت اس نے فاروق کو دھمکیاں دی کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا، جس نے لڑکی کو ذہنی طور پر تیار کیے بغیر یہاں لانے کی حماقت کی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کی دھمکیاں سن کر فاروق نے خود کو مانڈی والا کی منت کرتے اور دل ہی دل میں سبرینا کو خوب سبق سکھانے کا ارادہ کرتے پایا۔ یہ سب کچھ قطعاً غیر متوقع تھا۔ فاروق کا خیال تھا کہ سبرینا کی صورت قدرت نے اسے ویسا ہی جیک پاٹ دلوا دیا جیسا کبھی اس کے باپ کے حصے میں آیا تھا۔ اس کا باپ بے وقوف تھا، جس نے اپنی کامیابی کی حسین کنجی اپنے پسند کے گھوڑے، دشمنوں سے ہتھیانے، ضلع کچہری کے معمولی کلرک اور پٹواریوں کو خوش کرنے اور علاقائی سیاست میں اثر پیدا کرنے میں ضائع کر دی۔ وہ اپنے باپ سے کہیں سیانہ تھا۔ اس کا باپ کہتا تھا، فاروق میرے خاندان کا دماغ ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح چیفز کالج لاہور گیا تھا۔ گھڑ سواری، پولو، تیراکی، کرکٹ، اس نے کھیل اور تعلیم دونوں میدانوں میں ہر جگہ اعزاز کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ برطانیہ جاتے اس کے باپ نے اپنے باپ کی طرح اس سے اپنی زمینوں پر واپس لوٹنے کا عہد لیا تھا، کیونکہ اس میں فائدہ زیادہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پوری طرح آمادہ بھی تھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنے باپ سے زیادہ ذہین، اچھی گفتگو کرنے والا، زیادہ اچھی صورت اور عقل کا مالک ہے۔ تبھی اسے سبرینا جیسی خام اور خالص لڑکی ایسی آسانی سے مل گئی، جو اس کے باپ کے شاندار محل کے زبردست ہال میں سجی اس کی تعلیمی دور کی ٹرافیوں سے کہیں بڑی ٹرافی بن سکتی تھی۔ لیکن ایبٹ آباد کے واقعے نے اسے غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ مانڈی والوں کو ٹانکے لگوا کر معاملہ پولیس میں نہ جانے دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب فاروق میزبان سمیت واپس اس کے بنگلے پر پہنچا تو سبرینا واپسی کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس دن فصیح مانڈا والے کی آنکھوں کے سامنے فاروق فیروز خان کے ہاتھوں سبرینا گبریل کو پہلا باقاعدہ اور زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ فصیح مانڈی والا نے خود کو پہلی بار فاروق سے سخت مروب محسوس کیا۔ تھپڑ جس نے سبرینا کے دماغ کو جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے نکلنے والا خون اس کے حلق میں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور صدمے سے بھل بھل بہہ رہی تھیں اور وہ خوب جان چکی تھی کہ کشتیاں جلانے والوں کا انجام ہمیشہ ہی اچھا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ اس نے اچھی سے بے تکلف ہونے کے لیے اسے اپنا ایک منا سا کروکوڈائل کی کھال والا پرس تحفے میں دینا چاہا تھا۔ اچھی کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگی تھیں۔ اس نے 1 منٹ کے لیے پرس ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اس کے جیسے کان میں کوئی بولا تھا، وہ ایک گندے ننگے لوگوں کے دیش سے آنے والی ایک کافر اور ناپاک لڑکی ہے۔ خبردار، ایسے کافروں سے میل ملاقات رکھنے والوں کو اللہ گناہ دیتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اچھی کے کان میں اپنی ماں کے سکھائے سبق گونجے، اور وہ سبق جو اس کی ماں کو چودھریوں کی بیویوں نے کافر جادوگرنیوں کے طلسم سے محفوظ رکھنے کے لیے پڑھائے تھے، وہ اس نجس بٹوے کو چھو کر اپنے ہاتھ ناپاک کر چکی تھی۔ اس نے سہم کر پرس چھوڑ دیا تھا
اور بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پرس ایک دھپ کی آواز کے ساتھ قالین پر گرا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کی زندگی میں انقلاب ضرور آیا تھا، لیکن ابھی اس کی دنیا تہوالہ نہیں ہوئی تھی۔ اسے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور ایک قابل نفرت غلیظ کوڑھی کی طرح سارے دنیا سے کاٹ کر کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ پھر اس نے اپنے دل کا غبار فاروق کے سنگ مرمر سے بنے محل میں سایوں کی طرح منڈلاتے خدمتگاروں پر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ گونگے تھے، بہرے تو نہیں تھے۔ چند ہی دنوں میں ان کا مالک سیخ پا ہو کر اس کے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ تو کیا کروں پھر؟ اس کی خود سری لوٹنے لگی تھی۔ جواب میں ایک اور زوردار تھپڑ نے اس کے اعصاب جھنجھنا دیے۔ ایبٹ آباد سے آنے کے بعد حالات کبھی ویسے نہیں ہوئے تھے جیسے صبرینا سوچتی تھی۔ وہ آدمی کبھی جس کے آنے پر اس کا دل کھل اٹھتا تھا، اطراف میں موسیقی بجنے لگتی تھی، برف سے ڈھکے دشوار موسم جس کی آمد کی خوشی سے پرجوش ہو کر جھومنے لگتے تھے، اپنے اصل سے کتنا مختلف تھا۔ یہ کوئی اور ہی شخص تھا جس نے اس پر اپنا ہر اختیار حاصل کر لیا تھا، پھر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، اسے اس سے کوئی غرض نہیں لگتی تھی۔ وہ جب بھی صبرینا کے ساتھ کوئی مہربانی کرتا، اسے صبرینا سے کچھ ایسا چاہیے ہوتا تھا جسے وہ مان نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی وہ خود کو حوصلہ دیتی، وہ اتنا برا نہیں ہو سکتا، وہ پیار سے محبت سے اسے سمجھا سکتی ہے۔ آخر اسے پہچاننے میں اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہوگی بھلا؟ لیکن جس دن فاروق کے ایک دوست کے شاندار فارم ہاؤس پر، جو ایک بڑے سیاسی گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ہونے والی ایک انتہائی غیر رسمی پارٹی میں صبرینا گیبریل نے مشروب سے بھرا گلاس میزبان کے منہ پر الٹ دیا تھا، اس دن فاروق نے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے گھر واپسی تک کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ فاروق کے محل پہنچ کر گاڑی سے اتری تو اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور پھٹے ہوئے ہونٹ سے ابھی خون رسنا بند نہیں ہوا تھا۔ فاروق کے دوستوں کی بے عزتی کرنے کا جرم قابل معافی نہیں تھا۔ فاروق سخت خفا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، ایسے کتنے ہی تھپڑ اس کے سرخ و سفید رخساروں پر اپنے نشان بنا بنا کر گزر چکے تھے۔ وہ تھپڑ کھائے ہوئے گال کو سہلاتی، نفرت کے ناقابل بیان سیلاب میں بہتی، اپنی سرکش ہوتی میں کو سنبھالنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ لیتی جب تک وہ یہاں ہے اسے حالات سے سمجھوتہ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اس نے طوفان تھمنے کے بعد اپنے آپ کو بڑے سکون سے تسلی دی تھی۔ مگر وہ کب تک یہاں ہے، یہ سوال بھی بہت دلچسپ تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر مفلوج خاموشی سے سنگ مرمر کے محل میں ایک ایسے شخص کے اندھے عزائم کی سولی پر چڑھتے رہنا کوئی آسان کام تھا ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے اپنے ضدی اور بات بات پر الجھ پڑنے والے دماغ کو سمجھا بجھا کر وہ ایک کنارے ہو کر چلنے کی مشق کرنے لگی، اور ان گونگے ملازموں کو جو مالک سے وفاداری نبھانے پر مجبور تھے، ہر روز بلند ہونے والے اس ہنگامے سے نجات مل گئی جو فاروق صاحب کی اپنی غیر ملکی بیوی کے کمرے میں جانے پر اندر سے اٹھتا تھا۔ آوازیں دو برابر کی آتی تھیں، ایک گرجدار اور غصے ور مالک کی، بد زبان اور گستاخ ریاسہ جھگڑے کی آوازیں۔ یا پھر شاید پھر بھی وہ فاروق سے کوئی اچھی امید باقی رکھ لیتی، اگر ایک گہری سیاہ رات میں فاروق نے ایک سیاہ ہیولے کو اپنی اونچی گاڑی کے پہیوں میں لپیٹ کر سڑک پر دور تک نہ گھسیٹا ہوتا۔ وہ بہاولپور میں ایک بڑی شخصیت کے فنکشن سے موضوع محمد خان واپسی کے راستے میں تھے جب یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، سب آنن فانن ہو گیا تھا۔ صبرینا نے ایک سائے کو دور سے سڑک پار کرتے دیکھا تھا۔ اس نے فاروق کو دھیان سے گاڑی چلانے کو کہا بھی تھا، مگر ایک تھرڈ کی آواز کے ساتھ گاڑی سے ٹکرانے والا وہ ایک انسانی ہیولا ہی تھا۔ وہ حلق سے چلا رہی تھی، فاروق کی قمیص کا بازو کھینچ کر اسے گاڑی روکنے کو کہہ رہی تھی۔ فاروق کا نشہ حرن ہو گیا تھا، وہ سیاہ ہیولا اب ان کے پیچھے نہیں تھا۔ فاروق نے کچھ آگے جا کر گاڑی روکی، صبرینا کو ڈپٹ کر خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن صبرینا خود کو اس کے پیچھے اترنے سے نہ روک سکی۔ فاروق گاڑی کے پچھلے پہیے پر جھکے دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ گاڑی کا پچھلا پہیہ گیلا گیلا سا تھا، پہیے سے جو ٹپک رہا تھا وہ پانی نہیں تھا، کسی کے ادھڑے ہوئے جسم کی باقیات اب بھی پہیے میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ جو بھی تھا، زندہ ہوتا تو ضرور کوئی اسے بیٹا، بھائی یا شوہر کہتا اس وقت، مگر ایسا کوئی انسانی رشتہ اس کے کچلے ہوئے سر
اور خون میں لتھڑے بالوں کو سہلانے کے لیے اس خاموش سڑک پر موجود نہیں تھا۔ سبرینا خوف سے کانپ رہی تھی۔ انہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے جیسے بیکار مشورے فاروق نے سنے ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں پر بھی اس کی ضمیر کی طرح مہر لگ گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا۔ خاموش تاریک رات میں اس کے جرم کی گواہی کس کو دینی تھی؟ کسی کو نہیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، باقی کا سفر طے کیا اور خون اور گوشت میں لتھڑی پراڈو اپنے سنگ مرمر ڈرائیو وے میں چھوڑ کر چابی اسلحہ بردار باوردی گارڈز کے حوالے کر دی۔ اب ان کا کام ہے کہ گاڑی کو غسل دے کر چمکا کر صبح تک ڈرائیو وے میں واپس کھڑی کر دیں، بس۔ ایک گوشت پوست کی سانس لیتی زندگی کی اتنی حقیر قیمت لگتے سبرینا کھلی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ رات بھی سبرینا گیبریل کی اب تک کی زندگی کی بھیانک ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے اس شخص کو جسے دل کی پوری رضا کے ساتھ اپنے خونی رشتوں کو ناراض کر کے اپنے لیے چنا تھا، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس نے اس سے محبت کی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل میں خاموشی سے آخری ہچکی لیتا دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا خوفناک تجربہ ہے۔ شاید اسے وہی سمجھ سکے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی موت ہوتی دیکھی ہو، مگر وہ سمجھ گئی تھی۔ ان کے بیچ تناؤ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ کچھ دنوں کے وقفے سے آنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے خوب اچھی طرح سہمانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں میں وہ راہ راست پر آ جائے گی، لیکن وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے باپ کی زمینوں پر فالسے چننے والی کسی مزارے کی لڑکی نہیں، وہ چاہے تو دنیا ہلا سکتی ہے۔ حالانکہ ذہانت اور عقل کے سارے میڈل اندھا دھند اپنے باپ کی طاق پر چھوڑ کر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک مزارے کی لڑکی سے زیادہ بھی کچھ نہیں۔ نیکسٹ چیپٹر۔ پھر اسے مزید سہمانے کے لیے اسے ایک نئی چال مل گئی۔ اس کے کمرے میں کھانا پہنچانے والی، صفائی کرنے دن میں اچھی کے علاوہ ایک دوسری عورت بھی چکر لگاتی تھی۔ اسے شبہ سا ہوا وہ بڑی عمر کی عورت جس کے مقامی لہجے والی اردو وہ کسی حد تک سمجھنے لگی تھی، اس کے کمرے میں غیر ضروری رک کر گاہے گاہے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقرے، اشاروں کی زبان وہ اس کے کمرے میں کچھ زیادہ ہی آنے لگی تھی۔ ایک دن اس عورت نے اس کے پاس دو زانو بیٹھ کر رازداری کا وعدہ لے کر، آس پاس دیکھ کر جیسے ابھی کوئی آ کر اس کا گلا دبا دے گا، سبرینا کو محل کے ایک اور خونچکا راز میں شریک کیا۔ راز جسے ضدی گردن اور اٹھے ہوئے سر والی خود سر لڑکی کو خوب اچھی طرح ڈرایا جا سکتا تھا۔ وہ اسے ساکن اور خوف سے دم بخود چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی، جیسے پکڑے جانے کے خوف سے بھاگی ہو، لیکن اس کے پیچھے زوردار آواز سے بند ہوتے دروازے نے سارے راز کھول دیے۔ یقیناً وہ عورت کسی خاص مقصد کے بغیر تمام دفاعی انتظامات کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں ٹھہری بھی نہیں ہوتی، پر یہ کہانی اتنے اہتمام سے اسے کیوں سنائی گئی تھی اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ کہانی ہر اس انسان کو سنائی جاتی ہے جس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہو۔ وہ لڑکی جو کچھ سال پہلے فاروق کے بڑے بھائی کے ساتھ کسی ٹھنڈے ملک سے یہاں آئی تھی، جس نے صاحب کی کسی دوست سے دوستی لگا لی تھی۔ اس نے فاروق کے بڑے بھائی سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا تھا، پھر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مالک کے وفادار کتوں نے 1 گھنٹے میں سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ سبرینا کو اس بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی اب؟ اس کے منہ سے نکلنے والے فقرے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ لو بی بی، مالکوں سے بے وفائی کرنے والے زندہ تھوڑی بچتے ہیں۔ عورت کو اس کی حماقت پر افسوس تھا۔ مر گئی شودی، اسے سانپ نے کاٹا تھا۔ یہ ساتھ والے کمرے میں تو رہتی تھی۔ اگلے دن جب دروازہ کھولا تو کمرے میں سے اس کی لاش نکلی، نیلا بدن، منہ سے بہتا جھاگ۔ بے شک جس زہریلے سانپ نے اس لڑکی کو ڈسا تھا، اس کی نسل کے دوسرے سانپ آج اس نئی لڑکی کے گرد سرسراتے پھر رہے تھے، کالے سیاہ لپکتی زبانوں والے۔ پھر کیا بی بی؟ اسے راتوں رات حویلی کے پیچھے جو کنواں نہیں ہے، اس کے ادھر فالسے کے کھیتوں میں دبا دیا۔ اس کا جنازہ جائز جو نہیں تھا؟ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کا جنازہ کیوں جائز نہیں تھا؟ ایک تو وہ مسلمان نہیں تھی، پھر اس نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ عورت پھر بولی تھی، پر تھی بڑی کرموں والی۔ بڑے میٹھے فالسے لگتے ہیں زمین پر۔ آج جو دوپہر کو فالسے نہیں لائی تھی میں، وہ اسی زمین کے تو ہیں۔
عورت نے اپنا بیان ختم کر کے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی خوبصورت ٹوکری پر ماری۔ ہائے بی بی، تم نے چکھے بھی نہیں، بہت میٹھی ہیں، کھا کر دیکھو۔ وہ لپک کر ٹوکری اٹھا لائی تھی۔ صبرینہ دہشت کی زیادتی سے سن بیٹھی تھی۔ انسانوں کے سر قلم کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانا کتنی بڑی عظمت کی نشانی ہے، اور جنگلوں کے یہ خونخوار جانور کب سے انسانی بستیوں میں خون اور گوشت کی یہ کہانی لکھ رہے ہیں، کون اسے بتاتا؟ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن زندگی کی ایسی کھلی زیادتی اسے پسند نہیں آئی۔ اسے اتنی بے رحمی سے ایسے بھیانک حادثوں کے منہ پر دے مارا گیا تھا کہ اس کی سوچ معوف ہو گئی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے یہاں آنے کے فیصلے کے سوا زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ اس نے بند کھڑکی کے شیشے کھول کر وقفوں سے چلتی ہوا کو سانس میں بھرنا چاہا۔ خاموش رات دور اندھیرے میں ٹمٹماتے ستاروں کی طرح چپ چاپ تھی۔ کیسی ہوگی وہ لڑکی، اس نے سوچا، کیا اس جیسی؟ اس لڑکی کی موت سے جو کہانی ادھوری رہ گئی تھی، اس دوسری لڑکی کی یہاں موجودگی اسی کہانی کی تکمیل کی کوشش ہے۔ اسے لگا اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی، اور یہ جان کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ یہ آواز اس کے اپنے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ آج اگر اسے کوئی بھی سانپ ڈس لے تو کیا، وہ بھی کسی مرے ہوئے لاوارث کتے کی طرح گمنام مٹی کے ڈھیر تلے پھول اور پھل سینچنے کے لیے دبا دی جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج اس کی سرکش طبیعت کو کافی افاقہ ہوا تھا۔ وہ سبق جو آزاد دنیا کے کسی بھی فرد کو کسی بھی اور طرح سکھانے ممکن نہ ہو، وہ اس نے ایسی اسرار بھری رات میں خود بخود سیکھ لیے تھے۔ اس کی کھڑکی کے نیچے چرمراتے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی تھی، جیسے کوئی چلا تھا، جیسے کوئی رک گیا تھا۔ یہ اس کے لیے تنبیہ ہے۔ رات کے اس پہر کھڑکی کھولے رکھنے پر وارننگ کہ اس کے کمرے کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ بے مزہ ہو گئی، وہ بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بستر پر گر کر چھت تکنے لگی۔ کتنے خوبصورت عزائم لے کر آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اسے کسی کیلکولیٹر، کسی جمع تفریق والے آلے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیکسٹ چیپٹر۔ اپنا بچہ کھونے کے بعد کئی دن تک وہ خواب میں کھیولا دیکھتی رہی، جس نے اسے آواز دی تھی، جس نے اسے پکارا تھا، جس نے اسے خون کے تالاب میں گرے دیکھ کر کسی کو مدد کے لیے آواز دی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں کھانا دینے والی اچھی سے پوچھا بھی تھا، مگر اچھی بیوقوف کو حویلی کے راز کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے وہ ہمدرد تھی۔ خوفزدہ آنکھوں میں کبھی کبھی چپکے سے جھلملاتی مسکراہٹ میں اس کا وہ بچپن صاف دکھائی دیتا تھا جو صبرینہ جانتی تھی اس محل کی موٹی دیواروں میں کبھی بھی چوری ہو جائے گا۔ وہ جان گئی تھی تاریخی طور پر یہ رہائش گاہ اس خاندان کے وہ شوق پوری کرنے کے لیے مخصوص تھی جو اپنی خاندانی بیویوں کی رہائش گاہ سے الگ پورے کرنے ضروری ہیں۔ اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ سفید چادر والا ہیولا اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ خاموش وجود جس نے اکثر اپنی کھڑکی سے پرے دور کیاریوں سے فالتو جڑی بوٹیاں اکھاڑتے دیکھا تھا، کون تھی آخر؟ اسے لگتا تھا وہ ہمیشہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، مگر تکلیف کی مسلسل کیفیت میں بہت سے لمبے دن اور راتیں کاٹ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ شاید اسے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی پڑے۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ اسے جہنم واصل ہوئے اس مہینے پورے 2 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال سے وہ قید تنہائی کے لغوی معنوں پر تحقیق کر رہی تھی۔ قیدی نمبر فلاں، کوٹھی نمبر ڈھمکا۔ اس دوپہر کو کھانا دینے اچھی یا دوسری عورت نہیں آئی تھی۔ ماتھے پر آنکھوں تک چادر کھینچے وہ کوئی اور تھی۔ کھانے کی ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اٹکا کر جانے والی کی پشت کو صبرینہ نے غور سے دیکھا اور اچھل پڑی۔ رکو، تم وہی ہو نا؟ ایک ہلکے رنگ کی لمبی چادر میں لپٹی پشت کمرے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گئی تھی۔ صبرینہ کے منہ سے نکلے الفاظ صاف اردو میں ادا ہوئے تھے جس پر مقامی بولی کا زبردست اثر تھا۔ یقیناً ایک اچھی ٹیوٹر ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ دروازے کی نوب پر تھم گئے تھے۔ تم یہاں آئی تھی نا جب میں نے اپنا بچہ کھویا، تم وہی ہو نا؟ ساکت ہو کر تھمی پشت میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور وہ جو بھی تھی صبرینہ کی آواز میں شامل حیرت اور خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتھر کی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ بتانے سے کیا حاصل؟
ہاں مگر وہ اپنی جیسی ایک اور عورت کو اپنے جیسے انجام سے دو چار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ ضرور کہتی کہ وہ اس پر بالکل خوش نہیں ہے، مگر وہ جانتی تھی اس سے ایسے سوال کوئی نہیں کرے گا۔ شاید ابھی وہ کچھ دیر اور پیچھے مڑ کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کی الجھن سے نکل نہ پاتی اگر اس کے دروازے کی نوب پر رکھے ہاتھ کو ایک ملائم ہاتھ نے آہستگی سے چھو نہ لیا ہوتا۔ سبرینا گیبریل فاروق خان اس کے بالکل قریب کھڑی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ سبرینا نے دیکھا اس کی جھکی ہوئی سنہری پلکوں کے گرد باریک جھریوں کا جال تھا۔ جب اس نے سبرینا کی طرف نظر اٹھائی تو اسے لگا صدیوں کے ٹھہراؤ والے بے تاثر چہرے پر ہزاروں سالوں کی تھکن گھلی ہوئی ہے، اور کبھی یقیناً خوبصورت رہ چکنے والے مٹے مٹے نقوش کے بیچ رکھی دو نیلی آنکھیں بولتی ہیں۔ کیسا شکریہ، اس نے سبرینا کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ آہستگی سے کھسکا لیا اور مسکرا کر بولی، تو اس کی آواز میں کسی تھکن کا شائبہ نہیں تھا۔ I am sorry for your loss. I wish I could do something better for you that day. مجھے تمہارے نقصان کا افسوس ہے، کاش میں اس دن تمہارے لیے کچھ زیادہ کر سکتی۔ بے عیب برطانوی انگلش میں ادا ہونے والے الفاظ سمجھنے میں اسے جتنی دقت نہیں ہوئی اتنی ان پر یقین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ حیرت کی زیادتی سے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ Who are you؟ وہ بولی تو اس کی آواز کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ عورت نے دیکھا سبرینا پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ It doesn't matter. I'm happy that you are well. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ اس کی شکل پر کوئی پریشانی، کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی طرح دروازے پر ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کی عادی رہی ہوں۔ سبرینا کو لگا اس کا دل کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔ ان شکست کھا کر تھکی ہوئی نیلی آنکھوں میں اس نے اپنا انجام بھی صاف پڑھ لیا تھا۔ اب اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ کیوں آخر؟ یہ 9ویں صدی قبل مسیح نہیں ہے، یہ کوئی فراموش کردہ تاریخ نہیں ہے، یہ کسی پرانی گھپا کے اندھیرے میں مٹی اور دھول میں دفن گم شدہ نسخے اور کتابیں نہیں ہیں، جنہیں سورج کی روشنی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، جنہیں کوئی عبادت گزار کبھی نہیں پڑھتا۔ وہ جیتے جاگتے، سانس لیتے، چلتے پھرتے انسانی وجود میں، جنہیں زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے، آج کی دنیا میں ایسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی عورتوں کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں سانس لیتے اربوں انسانوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے خود چننے کا بنیادی انسانی حق استعمال کیا، خداوند کے بجائے خدا کے بندے سے پیار کیا، مانا کہ وہ کوئی ابھی بن ادم نہیں، مگر ان کا خدا، ساری دنیا کا خدا اتنا ناانصاف، اتنا ناراض، اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں آخر کیوں؟